السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ حج کا مہینہ آ رہا ہے، لوگ حج کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ہم میں سے کئی اس دفعہ حج کے سفر پر رواں دواں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استطاعت نصیب فرمائے، صاحب استطاعت بنائے۔ تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 رکن ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اسلام کے 5 رکن ہیں۔ جب انسان اسلام قبول کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے۔ کلمہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک لہ ماننا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کرنا، اللہ تعالیٰ کو اکیلا اور تنہا ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری اور سچا رسول ماننا۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر نماز آ جاتی ہے، تو نماز بھی انسان پر فرض ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج، انسان پر یہ 5 چیزیں فرض ہیں۔ لیکن حج اس پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے، جو حج کی استطاعت رکھتا ہو۔ اسی طرح حج کے لیے ضروری نہیں کہ قرض اٹھایا جائے۔ جو آسانی سے حج کر سکتا ہے، جو استطاعت رکھتا ہے، تو اس پر حج کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ جو حج کی استطاعت رکھتا ہو تو اس کو اس کے باوجود تاخیر نہیں کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے حج میں۔ جو صاحب استطاعت ہو تو اسے فوراً حج کر لینا چاہیے۔ اسی طرح حج زندگی میں ایک دفعہ فرض قرار دیا گیا ہے صاحب استطاعت پر۔ جو انسان استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے، جتنا جلدی ممکن ہو سکے حج کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ زندگی میں کتنی بار حج فرض ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1 مرتبہ۔ لیکن کئی جگہوں پر یہ بھی احادیث ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن اگر میں مزید قرار دیتا تو بھی وہ فرض ہو جاتا، لیکن وہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 حج فرض قرار دیا ہے، وہ بھی صاحب استطاعت پر۔ تو ضروری نہیں، ہر کسی کے اوپر فرض نہیں، ہاں البتہ اگر صاحب استطاعت ہوں تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ جب دوبارہ ان سے یہ بات پوچھی گئی کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اسی طرح جب تیسری بار یہی سوال دہرایا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور ادا کرنا۔ حج مبرور وہ حج ہے جو خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے حلال مال میں سے تمام اصول و قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے، تمام ممنوعات سے بچتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر ادائیگی کرنے کو حج مبرور کہتے ہیں۔ اسی طرح حج کے لغوی معنی کیا ہیں، حج کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ تو حج کے لغوی معنی ہیں کہ قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ اسی طرح اصطلاح میں شریعت کے مقررہ کردہ دنوں میں مقررہ مقامات پر، مخصوص مقامات پر عبادت کرنا، مخصوص دنوں میں مقررہ کردہ عبادات کی ادائیگی کرنا حج کہلاتا ہے۔ اصطلاح کہ شریعت میں مقررہ کردہ دنوں میں مخصوص مقامات پر مقررہ عبادات کی ادائیگی کرنے کو حج کہتے ہیں۔ اسی طرح حج کس پر فرض ہے، حج کی کیا شرط و شرائط ہیں؟ تو دیکھیں، مسلمان پر حج فرض ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ استطاعت رکھتا ہو، صاحب استطاعت ہو، عاقل بالغ ہو، مالدار ہو۔ سواری سے مراد کہ وہ سواری کا جو آج کل ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اتنا کرایہ افورڈ کر سکتا ہو، جو اللہ تعالیٰ کے گھر
تک پہنچ سکتا ہو وہ صاحب استطاعت ہے۔ قرض اٹھا کر حج کرنا فرض نہیں ہے۔ اسی طرح کئی مقامات پر بتایا گیا ہے کہ جس کے ذمہ قرض ہو تو وہ پہلے قرض ادا کرے، اس کے بعد حج کرے۔ قرض اٹھا کر حج کرنا لازم نہیں ہے۔ جو انسان استطاعت رکھتا ہو، اس سے یہ بھی مراد ہے کہ وہ قرض کی ادائیگی کر دے، ہر چیز سے فارغ ہو کر، ہر چیز کو سائڈ پر رکھ کر، اس کے بعد وہ اگر استطاعت رکھتا ہے تو وہ حج کرے۔ اسی طرح اگر آپ کسی کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں، کسی کو حج کروانا چاہ رہے ہیں، تو وہ اس حج کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، اس شخص کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی اس حج کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 97 میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہو، جو اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو، اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، تو وہ حج کرے، اس پر حج لازم ہے۔ اور جو کوئی اس کے حکم کی پیروی سے انکار کرے، جو کفر کرے، انکار کرے، تو اللہ تعالیٰ جہان والوں سے، دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اسی طرح زندگی میں ایک حج فرض ہے۔ ہم حج کی ادائیگی کے بعد اگر اور حج کرنا چاہتے ہیں تو وہ نفل میں آ جائے گے، نفل عبادات میں آ جاتا ہے۔ ایک حج فرض ہے، اس کے بعد آپ جتنے بھی حج کرنا چاہیں، عمرہ کرنا چاہیں، تو وہ نفل عبادات میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح پے در پے حج کرنا وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سب کو حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حج مبرور کے بعد انسان اسی طرح گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے کہ جس طرح انسان کو پیدا کیا جاتا ہے۔ انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، عیسائی، نجوسی، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی قسم کے الگ تہذیب سے تعلق نہیں رکھتا۔ انسان بالکل صاف دل پیدا کیا جاتا ہے، فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان حج مبرور کر لیتا ہے، حج کرے، عمرہ کر لے، اس کے بعد جب پے در پے حج عمرہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح گناہوں سے پاک فرما دیتے ہیں کہ جس طرح انسان پیدا کیا جاتا ہے، بے گناہ ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بہت سی جگہوں پر قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں کہ حج کرنے سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ دیکھیں جس طرح انسان حج کے لیے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرتا ہے، صفا مروہ کا طواف کرتا ہے، انسان کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ کی توفیق نصیب فرماتے ہیں، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ اسی طرح رمضان میں عمرہ کرنے کے اجر کو حج کے برابر قرار دیا ہے۔ کئی احادیث شریف میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم حج کو نہیں پہنچے، حج کو نہ پہنچ سکے، اگر حج نہ کر سکے تو رمضان میں عمرہ کر لیا کرو۔ رمضان میں عمرہ کرنے کا اتنا ہی اجر ہے جیسا کہ حج کرنے کا۔ اور کئی احادیث سے یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا جتنا اجر ہے وہ انسان کو رمضان میں عمرہ کرنے پر اتنا اجر ملتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آپ میں سے حج نہیں کر سکتا، کوئی حج نہ کر سکا ہو، تو وہ رمضان میں عمرہ کر لے تو اس کا اجر حج کے برابر ہے۔ یہاں تک کہ کئی احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر ہے اس کا اجر۔ حج کی 3 اقسام ہیں، ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ حج کی اقسام سے کیا مراد ہے، کیا حائضہ عورت حج کے لیے جا سکتی ہے یا نہیں، کیا غیر محرم کے ساتھ حج جائز ہے۔ یہ سورہ نور میں محرم کی 31 لوگوں کی لسٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دی ہے، دکھا دی ہے، انسان کو سمجھا دی ہے کہ محرم کون کون سے ہیں۔ تو نامحرم کے ساتھ حج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں پر مسلمان ہونا شرط ہے، مالدار ہونا شرط ہے، صاحب استطاعت ہونا شرط ہے، اسی طرح وہاں پہ عورت کے لیے ساتھ محرم کا ہونا بھی شرط ہے۔ حالت عدت میں نہ ہو یہ بھی عورت کے لیے ایک شرط ہے۔ اس کے علاوہ تمام تر حالتوں میں لیکن استطاعت رکھنے والی عورت ہو، اس کے ساتھ
محرم ہو تو وہ حج کے لیے جا سکتی ہے۔ اگر عورت محرم کے ساتھ حج کر لے اور اس کے بعد اگر مزید حج کرنا چاہے، صاحب استطاعت ہو، تو وہ حج پھر وہ اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتی۔ اگر اس کو اجازت ہو تو وہ پھر حج کر سکتی ہے، لیکن اگر اس کو دوسرے حج کی اجازت نہ ہو تو پھر وہ حج نہیں کر سکتی، کیونکہ جو حج فرض تھا وہ تو وہ کر چکی۔ اس کے بعد عمرہ واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ کسی احادیث سے نہیں ملتا کہ عمرہ واجب ہے، عمرہ سنت ہے۔ اگر آپ عمرہ کرتے ہیں، عمرے کا بھی کافی درجہ ہے، عمرے کا کافی اجر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے گھر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی لبیک کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکار پر جب اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے گھر بلاتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور وہ معاف نہ کرے، جب انسان کوئی دعا مانگے تو وہ قبول نہ کرے، جب اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ دعائیں بھی ضرور قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ہدایت بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو گناہوں سے چھٹکارا بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو گناہوں سے پاک بھی کرتے ہیں۔ مزید ہم حج کی فضیلت کے بارے میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔